بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہفتہ ہے اور تاریخ ہے 8 فروری۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ مخالفت کے باوجود بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے مجرمان کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی میں منظور۔ چاغی میں افغان حکام نے 2 پاکستانی شہریوں کے جسد خاکی پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ دونوں افراد ضلع چاغی سے متصل افغانستان کے علاقے میں ہلاک ہوئے تھے۔ کراچی جرائم کی عالمی درجہ بندی یعنی گلوبل کرائم انڈیکس میں جنوری 2020 سے 5 درجے بہتری کے بعد 93 نمبر پر آ گیا ہے۔ numbeo.com کی درجہ بندی رپورٹ کے مطابق کراچی کی جرائم کی عالمی درجہ بندی میں سال 2019 کے وسط کے بعد سے 22 درجے بہتری آئی ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ چینی کے بحران کے پیش نظر برآمدات پر پابندی۔ وزیراعظم عمران خان نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمدات پر پابندی لگا دی اور نجی شعبے کی جانب سے 3 لاکھ ٹن درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے سابق پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کو پاکستان سپر لیگ سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں مجرم قرار دیتے ہوئے 17 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ یاد رہے ناصر جمشید اور دیگر 2 میچ فکسرز یوسف انور اور محمد اعجاز نے تفتیش کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ ملکی برآمدات میں 2 ماہ سے مسلسل کمی۔ نقد ادائیگی میں سبسڈی دینے اور کرنسی کی قدر میں متعدد مرتبہ کمی کرنے کے باوجود پاکستانی اشیاء کی برآمد میں مسلسل 2 ماہ سے کمی آئی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اسے درست کرنے کے اقدامات ابھی نہیں اٹھائے گئے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق برآمدات میں کمی گزشتہ برس دسمبر سے ہونا شروع ہوئی، جب یہ 3.8% تک گر گئی تھی، اور جنوری 2020 میں بھی کمی کا یہ سلسلہ برقرار دیکھا گیا۔ اس وقت وزارت تجارت کی ساری توجہ منڈیوں تک ترجیحی رسائی حاصل کرنے اور اس کے لیے مذاکرات کرنے پر ہے، لیکن اسے مقامی پیداوار سے منسلک نہیں کیا گیا۔ ملک کے بڑے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی شرح نمو یعنی کہ افزائش گزشتہ برس جولائی سے منفی ہے، لیکن پھر بھی وزارت کی توجہ بین الاقوامی تجارتی معاہدوں اور مارکیٹس تک رسائی پر ہے۔ اب تک کسی ترجیحی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے ملک کی برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب متعدد ڈیڈ لائنز کے باوجود حکومت اب تک صنعتی اور ٹیکسٹائل پالیسیز کو حتمی شکل نہیں دے سکی۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے آئندہ 6 ماہ میں مزید 19 کھرب روپے سے زائد کا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی وجہ سے صنعتوں کے خام مال کی درآمد میں کمی ہے، جس سے صنعتی پیداوار کم ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ٹیکس وصولی بھی کم ہو جائے گی۔ بعض ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس معیشت ٹھیک نہیں بلکہ مزید خراب ہو رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت جس طریقے سے معاشی استحکام لا رہی ہے، اس کی قیمت ملک کے غریب عوام ادا کر رہے ہیں۔ قومی پیداوار میں کمی، مہنگائی میں تیزی، قرضوں کے حجم اور خسارے میں بے تحاشا اضافہ اس کی قیمت ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے جس طرح معیشت کا راستہ بند کر رکھا ہے، اس کا نتیجہ بے روزگاری اور مہنگائی ہی کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔